قوم بنانا، قوم سازی کرنا، قوم کو قوم بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان مقومات سے گزرتی ہے جو تقویم سازی یعنی انسانی سماج کی کیمسٹری کو، ان کی اجتماعیت کو یکجا کر کے ایک طاقت بناتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ایلیمنٹس کیمیائی تعامل سے گزر کر ایک نئی شناخت حاصل کر لیتے ہیں، ایسے ہی افراد، خاندان، نسلیں وہ مل کر ایک قومی شناخت تب پاتی ہیں جب ایک سیاسی شیرازہ بندی ہو، جب ایک معاشی قوت اور طاقت بنے، جب ایک سماج سدھار کا ایک سماجی نظریہ ان کا ہو۔ تین چیزوں سے قومیں بنتی ہیں۔ قوم کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اس کے اجتماع، اس کی سوسائٹی، اس کے سماج کی شیرازہ بندی کا بنیادی نظریہ سماجی فلاح کا، سماجی سدھار کا، سوسائٹی کی ترقی کا وہ کیا ہے؟ وہ اگر سماج کی فلاح کا نظریہ ہے تو قوم بنے گی، اور اگر سماج کے بجائے سماج میں موجود گروہ، طبقات، خاندان، نسلی تعصب کی بنیاد پر کام کرنے کا انداز و اسلوب ہے تو قوم کبھی نہیں بنے۔ قوم بننے کے لیے پہلے اجتماعی اور سماجی انسانیت دوست نظریہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تقسیم انسانیت کا نظریہ ہے، طبقات پیدا کرنے کا نظریہ ہے، سماج میں انتشار پیدا کر کے حکمرانی کرنے کا نظریہ ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست، تو قوم نہیں بن سکتی۔ سماجی اپروچ کیا ہے؟ اجتماع کو آپ گروہی یا طبقاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا اجتماع کی شیرازہ بندی اجتماع کے مفاد کے لیے، سماج کے مفاد کے لیے، اس کے علاوہ تیسری کوئی شکل نہیں۔ قوم بننے کے لیے پہلے سماجی نظریہ انسان دوست ہونا چاہیے، سماج کی ترقی، مجموعی ترقی کا ہونا چاہیے۔ دوسری بڑی بنیادی حقیقت کہ سماج کا جو اجتماعی نظام ہے اس کا اظہار دو دائروں میں ہوتا ہے، سیاست میں اور معیشت میں۔ کہ قوم کی جو اجتماعی اتھارٹی وجود میں آئی ہے، اور وہ اتھارٹی وجود میں آتی ہے سیاسی سسٹم کے ذریعے سے، حکومتی نظام کے ذریعے سے۔ اس کے بغیر اس کی سیاسی شیرازہ بندی نہیں ہو سکتی۔ سیاست کا مطمع نظر کسی بھی قوم کے قومی شیرازہ بندی کے لیے ایک اتھارٹی کے ماتحت تمام افراد کے کام کرنے کا طریقہ کار ہے۔ اسی کو سیاست کہتے ہیں، اسی کو حکومت کہتے ہیں۔ تو قوم دوسری جس چیز سے بنتی ہے وہ اس کا سیاسی نظریہ اور سیاسی سسٹم۔ اگر سیاسی سسٹم اس قوم کے تمام افراد کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ کر رہا ہے، نظریہ یہ ہے حکومت میرٹ پر ہر انسان کو جو اس کی جغرافیائی حدود میں رہ رہا ہے اس کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کا نظام بنائے ہوئے ہے، تو یہ سیاست صالحہ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ سیاست طالحہ ہے، یہ قوموں کے زوال کا سبب۔ تیسری بڑی بنیادی حقیقت کسی قومی شناخت کے لیے اس کے قومی معاشی وسائل کا بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب تمام لوگوں کے لیے ہونا ہے۔ معاشی مساوات، سیاسی امن و امان، سماجی عدل و انصاف، یہ تین مقومات قومیت ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ اذ قال موسیٰ لقومہ،
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تو قوم بنانے کا عمل، قومیت کی تشکیل کا عمل، انبیاء اس کام کے لیے آتے۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے خطبے میں حدیث تلاوت کی تھی کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے وہ خاندان جو یعقوب کی اولاد میں سے، اس کو ایک قومی شناخت دی۔ قومی شناخت اس وقت گہنا جاتی ہے جب وہ خاندان اور نسل غلام ہو، وہ قوم غلام ہو۔ تو بنی اسرائیل فرعون کی غلام تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قومی مقومات کو، قومی شناخت اور ساختیاتی جدوجہد کو شروع کرنے سے پہلے ہی بنی اسرائیل کو پہلے آزادی دلائی، کیونکہ ان تین اصولوں پر آزادی کے بغیر قومی نظام بنایا نہیں جا سکتا۔ جو قوم غلام ہے اس کا سماجی نظریہ، اجتماع سے متعلق اس کی سوچ وہ اپنی نہیں ہوگی، وہ جس کا غلام ہے اس کی ہوگی۔ سیاست اپنی نہیں ہوگی، معیشت اپنی نہیں ہوگی۔ جب تینوں چیزیں اپنی نہیں ہیں تو قوم کیسے بنے گی؟ وہ قوم نہیں ہے، وہ تو ایک غلام نسل ہے، چاہے وہ نبی کی نسل کیوں ہو۔ فرعون کے تسلط میں اسرائیل نبی کی اولاد غلام ہے نا، کام کرنے پر مجبور ہے، بگاڑ دینے پر مجبور ہے۔ جو فرعون حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں، اور جو حکم نہیں دیتا وہ نہیں کر سکتے، ان کی اپنی آزادی مرضی نہیں ہے۔ اب ایسی غلام قوم کو جب قومی شناخت دینی ہو تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ نسلوں کے دماغوں سے غلامی کی زنجیریں توڑنا، ان کی عقلوں اور دلوں پر پڑے ہوئے غلاف پھاڑ کر پھینک دینا، اور ان کو اصل انسانیت کا سبق سکھا کر آزادی اور حریت سے ہمکنار کرنا، یہ بڑا مشکل ہے۔